بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، وعفتہ علی قدر غیرتہ۔ عزیزان محترم، اس ہفتے کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ اس پورا شوب زمانے میں کہ جب ہر طرف سے گناہ کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں، نہ یہ کہ گناہ کے سامان مہیا نہیں، وہ تو بہت پہلے کا زمانہ تھا کہ جب کہ گناہ کے سامان موجود تھے، اب گناہ کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں، گناہ کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے، گناہ نہ کرنے پہ توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اس گناہ کے دلدل میں دھسنے سے اگر کوئی چیز ہے کہ جو انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی پروردگار۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر لے تو یہ ہر طرح کی مشکل اور ہر طرح کی اس مصیبت سے انسان بچ سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا نہیں کہ مشکل ہے، گناہ کرتے وقت اس کو ہی نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشکل، وہ اس لیے نہیں لگتا ہے کہ اس کو مرضی خدا کی یا خدا کے ناراضگی کی فکر نہیں ہوتی، معرفت پروردگار نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ زبان سے تو کہتا ہے ہم علی والے ہیں، لیکن اس احساس کو نہیں رکھتا کہ علی والے کو کیسے ہونا چاہیے۔ وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کرتا ہے کہ اس محبت کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ لہذا اس کو گناہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آسانی سے گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر اس طرح کے احساس ہوں گے تو اس کو گناہ کرنے میں تکلیف ہوگی، نہیں ہو پائے گا گناہ اس سے۔ جھوٹ بولتے وقت زبان کانپ جائے گی، گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ لرز جائیں گے۔ اگر خوف خدا ہوا تو، اگر معرفت پروردگار ہوئی تو، اور اگر نہیں ہے تو انسان جیسے نارمل سارے کام کرتا ہے ویسے یہ بھی کرے گا۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں متقی کے صفات میں سے ایک صفت پہ روشنی ڈالیں کہ مولا اپنے چاہنے والوں کو، متقی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا کے خطبے میں سے ہر جمعے ہم ایک جملے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس ہفتے جو جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے، کہتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ اس تعریف کے کرنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس تعریف کے کرنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا ڈر؟ کہ جو ہماری تعریف ہو رہی ہے، اس تعریف کے کرنے سے، اس فعل سے، اس حرکت سے وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا آگے فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہوں۔ آج کا انسان ذرا سا تعریف کی جائے تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ ارے کیا کہنا، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت بھول گیا کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے۔ جب ہم نے کسی کے یہاں جا کے علم حاصل ہی نہیں کیا تو ہم پڑھے لکھے کہاں سے ہو گئے، بھول گئے۔ چار آدمیوں نے کہہ دیا آپ پڑھے لکھے ہیں تو احساس ہو گیا کہ علم ہے۔ مثلا ارے فلاں صاحب تو بڑے مومن ہیں، بھول گئے کہ ہم تو صبح سے شام تک جھوٹ بولا کرتے ہیں، فلاں فلاں برائیاں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا بہت مومن ہے تو مان لیا۔ کہا نہیں، ہم اپنے نفس کو ان سے بہتر جانتے ہیں۔ کانپ جاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا نفس کیا ہے۔
کیا مطلب؟ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے نفس کو پہچانو، دوسروں کے کہنے سے نہ پہچانو بلکہ اپنے علم سے پہچانو. تم یہ دیکھو کہ تمہارا نفس کیا ہے اور اس کے بیس پہ تم بات کرو. اور اتنا ہی نہیں، اگر تم اپنے نفس کو بھول گئے ہو، یا اپنی عام زبان میں کہا جائے کہ تم اپنی حیثیت بھول گئے ہو، اپنی اوقات بھول گئے ہو، تو کم سے کم یہ تو نہ بھولو. کیا مولا آگے فرماتے ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف سے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ان سے بہتر پہچانتے ہیں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے. تم بھول گئے ہو اپنے نفس کو، تم اپنی حیثیت بھول گئے ہو، خدا تو نہیں بھولا ہے نعوذ باللہ. خدا تو سب جانتا ہے. لہذا جب روز حساب کتاب آئے گا اس دن پھر خدا پوچھے گا کہ جب تمہارے اندر یہ صفات نہیں پائے جاتے تھے تم نے اس کے بیس پہ کیوں ایکٹیویٹی انجام دی، کیوں تم اس کی بنیاد پہ آگے بڑھے. خدا پوچھے گا. لیکن یہ زمانہ تعریف کا زمانہ ہے. کسی بھی انسان سے بڑا کام نکالنا ہو، منہ پہ جا کے 2 تعریف کیجئے، وہ انسان ایک دم جیسے محاورے میں کہتے ہیں کہ بوتل میں اتر جائے گا اور جو کام چاہیے آپ کروا کے چلے آئیے. ایسے ہی ہے نا، کہا ہی جاتا ہے عام طور سے. اور یہی نہیں بلکہ ہر انسان کو اس بات کی خواہش ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. بڑی تمنا ہوتی ہے انسان کو نہیں معلوم کہ جس چیز کو وہ چاہ رہا ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے، اس کے مقابلے میں جس چیز کو وہ قربان کر رہا ہے وہ بہت بڑی. اور یہ بات ہر جگہ. مثلا کسی دوسرے کو کیوں کہیں، ہم اپنوں پہ مثال دیں. یقیناً ایسا نہیں ہو، خدا ایسی صفات سے بچائے رکھے. مثلا اگر مجلس پڑھنے آئے تو اب اس بات کا احساس کہ لوگ تعریف کریں، بیچ میں واہ 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 کیا کہنا سبحان اللہ، نعرے بھی لگیں تعریف میں. اور اگر مجمع نے نہیں کیا تو اب اوپر سے ڈیمانڈ، ارے تعریف نہیں کر رہے ہیں آپ، اچھا نہیں لگ رہا. ارے نہ لگے اچھا، چولہے باڑ میں جا. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجلس پڑھنا یا اشعار کا پڑھنا، قصیدوں کا پڑھنا، سلام کا پڑھنا، یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ پبلک کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے یا خدا کی دی ہوئی ڈیوٹی ہے؟ کس کو پسند آنا چاہیے؟ پبلک کو تو رسول کے خطبے بھی نعوذ باللہ بعض ایسے لوگ تھے پسند نہیں آتے تھے، مولا کے خطبے پسند نہیں آتے تھے. اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. ایک مرتبہ آپ امتحان سے مولا کا خطبہ پڑھ کے دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. ان کے پسند کا کیا معیار ہے؟ یہ بات ظاہراً گزر چکی ہے مولا کے کلام میں کہ پبلک جو عہدے دیتی ہے وہ فوراً کھینچ لیتی ہے، ذرا سا ناراض ہو چھین لیتی ہے. ذرا سی بات ہوئی، خوب یہ ایک طبقہ ہو گیا. خدا ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ مثلا کوئی بھی ذاکری، خطابت، سلام، قصائد، جو بھی کام جس کو آپ ممبر کام کہتے ہیں، کبھی پبلک کے لیے نہ ہو، جب بھی ہو خدا کے لیے. نہ ہے پسند کسی کو، ہو سکتا ہے لوگوں کو برا بھی لگے، ہوتی ہیں بہت سی باتیں، حقیقتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہیں، لگا کرے. حق ہے تو برا لگے گا. حق کے لیے کہا گیا ہے، عربی میں کہاوت ہے الحق و مزن، حق کڑوا ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لگا کرے. اور آگے آئیے، یہ تو ہو گیا وہ لوگ کی جو اہل علم ہیں اور ان کے جیسے، کیونکہ اب یہ چیزیں اہل علم کے لیے مخصوص نہیں رہ گئی ہیں، اب تو ممبر پہ سب آ گئے، پڑھا ہو تو بھی اور نہ پڑھا ہو تو بھی، بس اتنا جانتے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک پہنچ جائیں، بس یہی صلاحیت معیار بن گئی ممبر پہ جانے کے لیے. تو بہر اس کیٹیگری میں وہ لوگ کی جو تھوڑا سا اثر رکھتے ہیں، عہدہ رکھتے ہیں یا مال رکھتے ہیں، اگر کہیں ذرا سا بھی انہوں نے کوئی ڈونیشن دیا تو اس بات کی امید رہتی ہے کہ اب یہ سب سے بتایا جائے کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا. خدا پوچھے گا روز محشر جب یہ لوگ خدا سے کہیں گے کہ پالنے والے ہم نے مثلاً پہلے اس کو 5 لاکھ روپے دیے تھے اور ہمارے نام اعمال میں نہیں لکھا ہے. ہم نے پہلے اس کو 50 لاکھ دیے تھے ہمارے نام اعمال، بنوانے مثال ہے، ایسا ہے نہیں، کوئی کہیں سیٹ ہو جائے تو کوئی ایسا قصد نہیں، ارادہ نہیں. تو خدا کہے کہ تم نے کس کے لیے دیا تھا؟ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ اس سے تم ایک دینی ادارے کی مدد کرو ہماری خوشنودی کے لیے، یا دینی ادارے کی مدد کرو اپنی شہرت کے لیے؟ تمہارا ارادہ شہرت تھا، وہ ہم نے تم کو دے دیا، ہمارا تمہارا حساب کتاب برابر، اب تمہارا ہم پہ کوئی حق نہیں. ہم نے مثال دی، ایسی بہت ساری چیز ہوتی ہے. ذرا سا کام کسی مومن کے
کسی مومن کی مدد کی. ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ رہ چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ذرا سا بھی کچھ کرتے ہیں کسی مسجد کے لیے, کسی ادارے کے لیے, کسی حسینیہ کے لیے, کسی مرد مومن کے لیے, کسی ضرورت مند کے لیے, سب سے کہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کسی سے بولیے گا مت. آپ چھوڑیں گے کہاں کسی کو جو بولنے کی ضرورت پڑے؟ آپ خود ہی سب سے بتائے دے رہے ہیں ایسے افراد. کسی سے بولنا مت, ہم نے فلاں کو اتنا دیا. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کیا چیز پائی جا رہی ہے؟ یہ انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے, ہماری تعریف. یہ تعریف کی تمنا ہے کہ جو انسان کو کھینچ کے ایسی جگہوں پہ لاتی. یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کی, بہت بری بیماری. اسی تعریف کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے انسان, عاقبت خراب کر لیتا ہے. اور عاقبت تو خراب ہونی ہی ہونی, اس لیے کہ پھر اعمال اس کے نامہ اعمال میں نہیں رہ جاتے ہیں. تو خدا وہی جواب, تم نے شہرت کے لیے کہا تھا, تم نے یہ کام شہرت کے لیے کیا تھا, تم نے یہ پیسہ شہرت کے لیے دیا تھا, تم نے یہ ہیلپ شہرت کے لیے کی تھی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان کہیں کچھ دے تو ایسا دے کہ اگر داہنے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو. یعنی اتنی ویسا نزدیک تو نہیں نا انسان کے ایک ہی جسم کے پارٹس ہیں, یعنی اتنی آسانی, اتنی خاموشگی سے دو, اتنی آہستگی سے دو کہ نزدیک ترین لوگوں کو بھی نہ معلوم ہو. نہ یہ کس لیے دو کہ 4 آدمی جان جائیں کہ یہ صاحب بہت بڑے مثلاً ڈونر ہیں, بہت بڑے ہیلپ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. یہ انسان کی. اور ایسے الا ماشاء اللہ آپ ہر فیلڈ میں دیکھیے تعریف, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. بعض لوگ خود سے بھی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی نہیں کرتا تو خود ہی تعریف کر لیتے ہیں, میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا. مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہیں کہ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ کانپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس تعریف کے کرنے سے, اور کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہم بہتر جائیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا, آپ ہم کو کیا بتا رہے ہیں. اور اگر یہ بھول جائیں تو خداوند متعال ان سے بہتر اس چیز کو جانتا ہے. آئیے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل 5 ہفتوں سے ایک کلمے پہ مستقل بات چل رہی, جس کا آج آخری حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں انسان کے لیے کہ عفتہ علی قدر غیرتہ, انسان کی عفت اتنی ہی اس کے پاس ہوتی جتنی اس کے پاس غیرت ہوتی. عفت بہت اہم چیز ہے نا. پہلے بتائیں عفت کہتے کس کو, عفت کے معنی بتائیں. شاید ہمارے بعض جوان و نوجوان نہ جانتے ہوں, بزرگان یقیناً جانتے ہوں گے کہ عفت کہتے کس کو. عفت کہتے ہیں انسان کے کردار کی پاکیزگی کو, کریکٹر کی پاکیزگی کو عفت کہتے ہیں. بالخصوص شہوت کے مسائل میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اگر انسان اپنے کردار کو یا اندرونی پاکیزگی, اگر انسان اس کو باقی رکھے اس کو باعفت کہا جاتا ہے. عفت مردوں میں بھی ہوتی ہے, عفت عورتوں میں بھی ہوتی ہے. اگر کسی انسان نے کوئی ایسا غلط کام کیا تو اس کا مطلب کہ اس نے اپنی عفت کو کم کر دیا یا ختم کر دیا, عفت اس سے ٹوٹتی. آئیے دیکھیں کہ خداوند متعال سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے, اور بے شک خدا ان کے کاروبار سے خوب باخبر. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی عفت کو, عفت کتنی, مولا کیا کہتے ہیں, جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی عفت ہوگی. نگاہوں کو نیچی رکھیں مطلب کیا, یعنی انسان نامحرم کی طرف نہ دیکھے, بلا وجہ نہ دیکھے, غلط نگاہ سے نہ دیکھے, غلط قصد سے نہ دیکھے, غلط ارادے سے نہ دیکھے. اور جب وجہ ہو تو اس کے بھی شریعت میں وہ مسائل موجود ہیں, اور آپ کو ہم نے یہاں بتائے بھی ہیں, پھر کسی ضرورت ہو پوچھ لیے بتائیں گے کیوں کن حالات میں کیسے ہو کتنا دیکھ سکتے ہو, وہ سارے مسائل موجود ہیں. بالخصوص ابھی جو جدید مسائل میں اس طرح کے مسائل پوچھے گئے ہیں آیت اللہ سیستانی سے, اس میں یہ ساری باتیں بہت تفصیل سے موجود ہیں کہ کیسے ہو, کس حد تک اور کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں بھی نگاہ میں ذرا سا فرق آیا اس کے بعد پھر دیکھنا جائز نہیں. اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. خدا کیا کہتا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں, اور آگے کیا کہتا ہے, اپنی شرمگاہوں کو, پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں. کیا مطلب حفاظت؟ یعنی خدا نخواستہ نعوذ باللہ
اس غلط نتیجے تک نہ پہنچیں کہ جو انسان کے عفت کو ایک دم ختم کر دیتا. یہی چیز ہے. جب انسان چھوٹے گناہوں میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتا ہے تو یہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے خداوند متعال نے پہلے ہی پابندی لگا دی کہ دو نامحرم ایک جگہ تنہائی میں جمع نہ ہوں تاکہ وہاں تک کی نوبت پہنچنے ہی نہ پائے. عفت کے خراب ہونے کی ابتدا یہاں سے ہے اور انتہا وہاں پہ. آئیے کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ اور شرمگاہ کی عفت سے بڑھ کے افضل کوئی عبادت نہیں. پیٹ اور شرمگاہ سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی پیٹ کی عفت بھی باقی ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ کہ انسان غلط، دیکھیں عام طور سے گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا، یا تو انسان پیٹ کے لیے گناہ کرتا ہے یا پھر بدکاری کے لیے گناہ کرتا ہے. اگر ان دونوں کو ہٹا دی تو اچھے خاصے گناہ ختم ہو جائیں گے. امام کہتے ہیں کہ اس سے افضل کوئی عبادت نہیں. یعنی انسان اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرے کہ جو پہلا اسٹیپ ہے، ایک دم ابتدائی مرحلہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا، اور انسان اپنے پیٹ کی خواہشات پہ کنٹرول کرے. بہت سارے گناہ ہیں، اس گناہ کی قسمیں ہیں، اتنا موقع نہیں کہ ہم وہ باتیں آپ کو بتائیں تفصیل سے یہاں پہ. ان گناہوں کی قسمیں کہ انسان کن کن اسٹیپ سے گزرتا ہے، کن کن مرحلوں میں آ کے پیٹ کے لیے گناہ کرتا ہے، کن کن مرحلوں میں آ کے انسان شرمگاہوں کے لیے گناہ کرتا ہے. یہ الگ الگ مرحلے ہیں. اگر انسان نے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی تو یہ افضل ترین عبادت ہے. کس کی نگاہ میں؟ ہماری آپ کی نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی نگاہ میں. دوسری حدیث جس میں امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی شہوت ایسی ہوتی، شہوت یعنی انسان کے جو نفس کی خواہش ہوتی ہے، جو انسان کے تمنا ہوتی ہے نفس کی، جو چاہتا ہے نفس، کتنی شہوت ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی دیر کی ہوتی ہیں مگر اس کا افسوس، اس کا حزن، اس کا نقصان طولانی ہوتا ہے. اب یہ سامنے کی چیز آپ دیکھا کرتے ہیں روز نیوز میں، تھوڑی دیر کی شہوت کے لیے بڑی بڑی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور اتفاق سے اس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے. اس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے. وہ چیزیں ہیں کہ انسان نے اگر یہاں پہ کوئی گناہ کیا تو اس گناہ کا اثر اس کو بعنوان عذاب وہاں دکھائی دے گا اور پھر اس کے بعد وہ جہنم میں جلے گا. لیکن اس دنیا میں یہ آپ دیکھیں شہوت کے نتیجے میں انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. لہذا عفت کی حفاظت انسان کے لیے ضروری ہے. ایک تیسری اور آخری حدیث نہیں، دو ہی حدیث ہم نے نوٹ کی، دو ہی یہاں پہ، اس لیے کہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لے، ورنہ اس سلسلے میں اگر کسی کو چاہیے تو بے انتہا روایتیں موجود ہیں. عفت کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے، بلکہ عفت مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عفت بچائیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عفت بچائیں، اپنے کردار کی پاکیزگی کو بچائیں، اپنے کردار کو برباد نہ ہونے دیں، برباد ہونے سے بچائیں. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عفت کتنی اہم ہے، عفت کسے کہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جتنی غیرت ہوتی ہے اتنی اس کے پاس عفت ہوتی ہے. اگر عفت میں کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب کہ بے غیرتی ہے، اور جتنی بے غیرتی ہوگی اتنی ہی عفت اس کی برباد ہوتی جائے گی. آج دیکھیے بعض اوقات کچھ چیزوں کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. اب نام تو نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن باتیں اگر دو چار سیدھی سیدھی نہ کہی جائیں تو شاید واضح نہ ہو. بعض اوقات فیس بک پہ بعض پروفائل دیکھ کے خود ہم لوگوں کو شرم آتی. بعض پروفائل بے غیرتی کا اعلان کرتے ہیں، ایسے ایسے تصاویر ڈالی جاتی ہیں کہ جو واقعاً قابل اعتراض ہیں. بہت عام چیز ہو گئی نا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، ساتھ میں قابل اعتراض تصویریں. شرم آتی ہے دیکھ کے. حتیٰ کہ انتہائی درجہ، یقیناً اگر بات نہیں ہوگی تو شاید ان چیزوں پہ لگام لگنا مشکل ہے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں پہ لگام لگائی جانی چاہیے. یہاں پہ لگام لگنی چاہیے، اس چیز پہ روک لگنی چاہیے. بعض اوقات
لوگ ایسے تصاویر ڈال دیے جاتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کا پرائیویٹ حصہ ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے اتنا بڑا بے غیرت ہے یہ کہ جو ایسی چیزوں کو ڈال. اپنے اگر محرم ہے، جائز ہے، تو بہرحال ہر جائز چیز عیاں نہیں کی جاتی ہے. اور اگر وہ مسئلہ ہے گرل فرینڈ وغیرہ کا، نامحرم ہے، تو آپ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، دوسرے فیس بک پہ ڈال کے، ایسی جگہوں پہ ڈال کے پوری دنیا کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے گناہ کا. بہت عجیب بات ہے. ذرا سے تو انسان عقل یوز کرے. اور یہاں پہ آئیے ایک چیز اور ہم آپ کے سامنے بیان کریں. گناہ وہی ہے، لیکن افراد کے حساب سے گناہ کے معیار میں فرق ہو جاتا ہے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی ذمہ داری کا عہدہ ہے، ان کو اپنے کردار کی اور حفاظت کرنی چاہیے. آپ کو اپنی بنسبت ہم سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پہ پیش نماز کی حیثیت سے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی جائز ہیں، لیکن اگر ہم کو کرتے دیکھ لیں گے تو عجیب لگے گا. کوئی اپنی تعریف نہیں، احساس ذمہ داری کے بتا رہے ہیں کہ ہم کو ہونا چاہیے. آپ کو عجیب لگے گا. مولانا روڈ پہ کھڑے ہو کے کھا رہے تھے، مولانا روڈ پہ کھڑے ہو کے مثلاً فلاں کا کھانا بھی جائز ہے، جائز چیز کھا رہے تھے. اگر چلتے پھرتے بہت سے بہت مکروہ ہے، لیکن حرام تو نہیں. لیکن بڑا عجیب صاحب کیسے ہو گیا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مذہبی ذمہ داری دی گئی ہم کو. اس کے ادائیگی کے لیے کچھ چیزوں کا لحاظ ضروری ہے. لہٰذا ہر وہ شخص کہ جو مذہبی ذمہ داری لینے کا حوصلہ رکھتا ہے، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے کہ وہ کم سے کم ان گناہوں سے کہ جو گناہان کبیرہ ہیں، ان گناہوں سے جو گناہان صغیرہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو کم سے کم سر عام تو بچائے. ایک طرف سے آپ اپنے گناہوں میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، دوسروں کو گواہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ہے کہ نہیں؟ یزید کے زمانے میں بہت سے شرابی تھے، لیکن آج بھی سب کہتے ہیں یزید شرابی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تخت خلافت کا یوز کر کے شراب پی. خلافت اسلامی کے اوپر بیٹھا تھا، وہ عہدہ تھا اس کے پاس، اسلامی عہدہ تھا. آپ کے پاس اسلامی عہدہ ہے، اس لیے آپ پہ سب سے بڑا اعتراض ہے. ہر گناہ پہ اعتراض ہے، ہر گناہ گاہ پہ اعتراض ہے، لیکن پہلا اعتراض اس پہ جس کے پاس اسلامی عہدہ ہے، جس کے پاس ایک ذمہ داری. ہر وہ انسان کی جس کو اس بات کا شوق ہے. آج کل تو ذمہ داریاں شوق پہ لی جاتی ہیں، صلاحیت پہ نہیں لی جاتی. ہر وہ شخص جس کو اس بات کا شوق ہے کہ وہ کسی اوپن جگہ پہ آ کے مذہب کی خدمت کرے. قید ہے، اس کو محسوس کریں آپ، کیونکہ مذہب کی خدمت ہر لائن میں ہو سکتی ہے، لیکن آج ہر آدمی کو اس بات کا شوق ہے کہ اوپن جگہ پہ آ کے کرے، ممبر پہ مذہب کی خدمت کرے، درس دے کے مذہب کی خدمت کرے، ہے کہ نہیں؟ اور سلام و کلام و فلاں فلاں ان چیزوں سے مذہب کی خدمت کرے. ہر آدمی کو اس بات کا شوق. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، صلاحیت پیدا کی، اچھی چیز ہے. لیکن دوسری چیز یہ کہ ایسے ہی آدمی اگر آپ کو علل اعلان گناہ میں ملوث دکھ جائے یا بے غیرتی میں ملوث دکھ جائے، تو کیسے ان دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں؟ قابل اعتراض چیزیں، اس سے کیسے اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ لیکن ہیں، ایک دو نہیں، کئی مورد دیکھے گئے ہیں ایسے. احتیاط کریں. ہم یہ بات صرف ان لوگوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم قوم کے ہر جوان سے کہہ رہے ہیں، ہر جوان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. اور اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے گناہ تو دوسروں کو گناہوں کا گواہ نہ بنائیں. آپ اپنی پرائیویٹ چیزوں کو علل اعلان نہ پیش کریں. ہر چیز ہر ایک کو نہ بتائی جاتی ہے نہ دکھائی جاتی ہے. کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اندر کی ہوتی ہیں، کچھ گھر کے اندر کی ہوتی ہیں، کچھ اور اندر کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے سگے بھائی بہن کو نہیں بتاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان اپنی سگی ماں کو نہیں بتاتا ہے، جس سے ہر چیز شیئر کرتا ہے. اگر وہ چیزیں لا کے فیس بک پہ ڈال دی جائیں تو سوچئے کتنی بڑی بے غیرتی کی دلیل ہوگی. لیکن ہے یہ. اب اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد دوسری طرف سے یہ اس بات کا دعوے دار ہو جائے کہ ہم مثلاً بہت بڑے اسلام کی خدمت گزار ہیں. اس کا مطلب کہ اسلام کو آپ پہچانے نہیں، سمجھے نہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، فکر اسلامی کو آپ اتار نہیں پائے اپنے اندر. اور جہاں انسان کے اندر بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے عفت خدا حافظی کرنا شروع کر دیتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پہلے
غیرت کو محسوس کرے، غیرت کی حفاظت کرے تاکہ اپنے عفت کی حفاظت کر سکے۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے، اپنی برائیوں کو پس پشت ڈال کے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنی برائی کسی کو نہیں دکھتی، ہر زمانہ مولانا زمانہ بہت خراب، حالات بہت خراب ہیں، لوگ بہت خراب ہیں۔ زمانہ کس سے بنتا ہے؟ ہم سے، آپ سے بنتا ہے نا، یا کچھ دوسری مخلوق آتی ہے زمانہ بنانے کے لیے؟ اپنی برائیوں کو پس پشت ڈال کے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔ اگر ہم اپنے کو صرف سدھار لیں، ہم کو اپنے علاوہ باقی سب کو سدھارنے کی فکر ہوتی ہے، ہم اپنے کو سدھار لیں، زمانہ خود بخود سدھر جائے گا۔ زمانے کو سدھرنے میں ٹائم نہیں لگے گا، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ ہم خالی یہ طے کر لیں ہم سدھر جائیں بس۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو سدھار لے، 1 گھنٹے کے اندر زمانہ سدھر جائے گا۔ لیکن ساری مشکل اپنے میں ہے۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں، حد اقل یہ وہ پیغام ہے کہ جو مولائے کائنات کے ہیں، امیر بیان مولائے متقیان ہم سے چاہتے ہیں۔ کم سے کم ان کے تقاضے کا ہم پاس و لحاظ رکھیں، ان کے کہنے کی بنیاد پہ۔ اگر انسان ان کی بھی بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ اور اگر اس نے مولا کی بات نہیں مانی تو پھر مولا مولا کہہ کے اور مولا کے چاہنے والے ہیں اور مولا کے لیے جان قربان ہے، یہ بات سوچنا پڑے گا کہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ لہذا انسان اپنے اندر غیرت پیدا کرے تاکہ اپنی عفت کو محفوظ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ۔ اللہم صل علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر آپ سب کو ایک بار پھر تقوی پروردگار کی طرف دعوت کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد اور اس کا اساس ہی تقوی پروردگار۔ اس ہفتے کی مناسبات میں سے، تاریخی مناسبتوں میں سے اہم ترین اور تنہا ترین مناسبت آنے والی 13 جمادی الثانیہ کو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
کی زوجہ حضرت ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ وفات. آپ کے 4 فرزند تھے اور چاروں فرزند یعنی جناب عباس کی والدہ، جناب عباس کی ماں، 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور ان 4 بیٹوں کی بنیاد پہ ان کو ام البنین یعنی لڑکوں کی ماں کہا جاتا تھا، کہ جس سے اشارہ اس طرف یعنی زیادہ لڑکوں کی ماں. کیوں کہا جاتا تھا؟ 4 بیٹے، آج کے زمانے میں کوئی زیادہ نہیں ہے، کسی کے 4 بیٹے ہوں تو آدمی نہیں کہے گا کہ بہت زیادہ ان کے لڑکے. اس زمانے میں تو زیادہ لڑکے ہونا بہت عام بات تھی، لوگوں کے 10-10 لڑکے ہوا کرتے تھے. اور ابھی اسلام سے تھوڑا پہلے اگر آپ دیکھیے تو لوگوں کا مین فخر اور اصل پاور ہی یہی تھا کہ ہمارے کتنے بیٹے. ابھی بھی اسلام نے منع نہیں کیا ہے، یہ غلط فہمی نہ رہے. بات آ گئی تو بیچ میں ایک جملہ کہتے چلیں کہ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مثلا آپ کم اولاد پیدا نہیں، کثرت سے اولاد پیدا کیجیے، لیکن جو چیز منطقی اور لاجک والی ساتھ میں ہے وہ یہ کہ جتنوں کی تربیت کر سکیے اتنے پیدا کیجیے. ایسا نہ ہو کہ 10 پیدا ہو جائیں اور پھر کوئی ایک بھی اس میں سے کسی لائق نہ بنے. جتنوں کی تربیت کر سکیے، کوالٹی کے ساتھ جتنے زیادہ پیدا کریں اتنا اچھا، لیکن کوالٹی شرط ہے. تو اس زمانے میں سبھی کے لڑکے تھے، بہت سے لڑکے ہوا کرتے تھے، لیکن جناب ام البنین کے 4 بیٹے ہوں، بیٹوں کی ماں مشہور ہو گئی. اس لیے نہیں کہ بیٹے 4 تھے، بیٹے زیادہ تھے، اس لیے کہ جو بھی تھے با کیفیت تھے، با کوالٹی تھے. اتنی اچھی کوالٹی ان کے بیٹوں میں تھی، اچھے لوگ کئی کے بیچ میں بھی نظر آتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بھی کئی پہ حاوی اور بھاری ہوتا ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر جناب عباس ہی تنہا ہوتے ام البنین کے فرزند تو اکیلے ہی سب پہ بھاری تھے. جتنے بھی محلے اور پڑوس کے جتنے بھی افراد تھے جن کے بیٹے تھے، نہیں کہ جناب عباس کے باقی بھائی. اور ان سب کی قربانی بڑی اہم قربانی ہے میدان کربلا میں. ان کے رجز موجود ہیں، ان کی شہادتیں موجود ہیں. سب کو بڑا ذوق تھا، شوق تھا کہ کتنی جلدی امام حسین پہ اپنی جان دے دیں. جناب ام البنین کو اس بات کی فکر تھی، باوجود اس کے یہ کربلا میں نہیں تھیں، لیکن واقعہ کربلا کو یاد کر کے شدت سے گریا کرتی تھیں. بقی چلی جاتی تھیں اور وہاں بیٹھ کے گریا کیا کرتی تھیں، رویا کرتی تھیں. یہ وہ خاتون کی جس نے یقیناً اپنے اس مقام کا حق ادا کیا کہ جو مقام آپ کا امام حسن امام حسین سے متعلق تھا، جو مقام آپ کا مولا کائنات سے متعلق تھا ان کی بنسبت، اور جو مقام اپنے ان لڑکوں کی بنسبت تھا، پوری کوشش کی. اور یقیناً اس کو اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، موقع کی ان تفصیلوں میں جائیں ہم، کہ جس وقت قافلہ واپس آیا ام البنین نے کس طریقے سے کیا امیدیں تھیں جو قافلے کے سامنے پیش کی ہیں، اور کس طریقے سے جناب عباس امام حسین کا غم منایا. دوسری مناسبت کہ جو یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جاپان میں ایک شہر ہے ٹویابا گاشی، وہاں پہ ایک خاتون ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں، ان کا نام تھا فوساکو کونیشی. یہ جہاں رہتی تھیں ان کے پڑوس میں ایک شیعہ فیملی تھی، ایرانی فیملی. ان سے ان کے تعلقات بنے، آنا جانا ہوا. آہستہ آہستہ ان کو مذہب اسلام اور تشیع پسند آیا، اور بھی گزرے ہوئے چہارشنبے کو، ویڈنسڈے کو، انہوں نے اس مذہب شیعہ کو قبول کر لیا اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ مہینہ کی جو صدیقہ سے متعلق ہے، اس مہینے میں ایک خاتون بعنوان فاطمہ. خوشی، اصل خوشی اس بات پہ ہے کہ کوئی جاہل خاتون نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، عقل و فکر رکھتی ہے.
پھر اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی، آنکھ بند کر کے، کسی دھوکے میں، کسی لالچ میں، کسی ڈر میں نہیں اسلام کو قبول کیا، غور و فکر کر کے۔ اسلام کے حق اور منطقی ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو اسلام کی حقانیت آج بھی عیاں ہے، آج بھی روشن ہے، بشرطے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو بہت عجیب ہے، بحرین کی جہاں پہ ایک عرصہ ہو گیا حالات کے خراب ہوئے اور وہاں پہ کئی بہانوں سے مسلمانوں کو بالخصوص شیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے، وہ ملک کی جس کی حکومت اسلامی حکومت ہے، وہاں پہ مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑا کیا جا رہا ہے، قرآن کی توہین قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ کوئی اور نہیں کر رہا، مسلمان کر رہا ہے جو اپنے کو مسلمان۔ مسجد اللہ گھر ہے نا، یہی تو ہم کو سکھایا گیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کبھی فرق دیکھا آپ نے کہ یہ فلاں کا قرآن ہے، یہ فلاں کا قرآن ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے جہالت، اگر کوئی کہتا ہے یہ فلاں کی مسجد، جہالت ہے یہ۔ مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کو کہی مت یہاں پہ، اللہ کا گھر ہے، نماز کے لیے۔ اللہ گھر اس عنوان سے نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ رہنے آئے گا، وہ تو مکان سے، ان چیزوں سے منزہ ہے۔ اللہ گھر اس لیے کہ یاد خدا کے لیے مخصوص جگہ ہے، اس لیے یہ مذہبی ایکٹیویٹی وہاں کی کہ مذہب کے عنوان سے، اور انسانی ظلم یہ کہ مسلمانوں کو زہریلی گیس سے مارا جا رہا۔ بات یہاں تک ہو گئی کہ اب زہریلی گیس چھوڑی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ضعیف انسان زہریلی گیس سے مر گیا۔ حالات یہاں تک خراب ہے۔ ایک اور اہم بات دیکھنے میں آئی، یقیناً آپ کو نیوز کے توسط سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ مصر کے ایران سے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اور بالخصوص اخوان المسلمین کا اس میں ایک ٹھیک ٹھاک رول ہے، اور بہرحال کافی حد تک تعلقات اور اچھے ہونے کی امید ہے۔ ان اچھے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ ایک فرقہ کی جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، یقیناً آل یہود ہے، وہاں پہ وہابیوں نے ایسے کانفرنس اور پروگرام کرنے شروع کر دیے کہ جس میں ایران اور شیعوں کے خلاف تبلیغ کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں۔ اور تو شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں، اور یہ تو ایسے ہوتے ہیں، اور یہ تو، اور پھر کلپ کاٹ کاٹ کے شیعہ علماء کی دکھاتے ہیں، دیکھو یہ شیعہ عالم کہتا ہے، دیکھو یہ شیعہ عالم کہتا ہے۔ یہ کلپ ہم نے آپ سے پہلے کہا، یہ کلپ بہت نقصان دہ ہوتی ہے، ہمیشہ باطل کلپ کا سہارا لیتا ہے، حق کبھی کلپ کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ حق تو پوری بات پیش کرتا ہے، باطل ہمیشہ کلپ کاٹ کاٹ دکھاتا ہے، کیونکہ اپنے حساب سے اس کو نکالنا ہوتا ہے نا۔ تو کلپ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، برے لوگ کلپ بنا بنا کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ، اور چاہتے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی مصر کی پبلک ایران سے اور شیعوں سے بدظن ہو جائے تاکہ یہ میل نہ ہونے پائے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، پہلی چیز تو یہ کہ وہ اتحاد نہیں چاہتے ہیں، مسلمانوں کا اتحاد نہیں چاہتے ہیں، کہ جو آج مسلمانوں کی سخت ترین ضرورت کا نام ہے۔ دوسری چیز، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اگر یہ وہابی چاہتے ہیں تو اب اگر کسی اور میں پائی جاتی ہے تو کیوں؟ ایک تو یہ اتحاد نہیں چاہتے، دوسری چیز ایران کے خلاف بدظن کرنا چاہتے ہیں، کہ جو کہ آج مکتب تشیع کی ایک بہت بڑی پہچان۔ اب اگر یہودیوں کو اشاروں پہ چلنے والے آل سعود یا یہ وہابی کہ جو ان کے پیسے سے اس بات کو پھیلا رہے ہیں، اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایران سے بدظن ہو جائیں، تو اب اگر یہ بات کہیں اور سننے میں ملے تو پھر شک ہوتا ہے کہ یہ کیوں وہ بات کہہ رہا ہے جو بات ایک یہودی کہہ رہا ہے، یا جو بات ایک مثلاً وہابی کہہ رہا ہے۔ رشتہ نہیں ملتا ہے آپ کو؟ یہ لائق غور بات ہے کہ آدمی فکر کرے کہ کہاں سے ہم اس حد تک نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے موضوع ہیں کہ جو حالات کے حساب سے ہم ہفتے لکھ کے لاتے ہیں، لیکن وقت نہیں بچتا۔ آج ایک بات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، مثلا محفلوں کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، محفلیں، شادیاں
چونکہ خوشی کی تاریخیں آ رہی ہیں، شادیاں ہوں گی، ان سب چیزوں پہ چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنا، لیکن اتنا وقت نہیں بچتا. آج کچھ جملے محفل کے عنوان سے. ایام ولادت، ایام خوشی آ رہے ہیں، یقیناً ہم لوگ محفلیں کریں گے. محفل ہمارے ائمہ کے مدح اور ہم خوش ہیں اس اظہار خوشی کا ذریعہ. ایک اسلامی خوشی اور ایک غیر اسلامی خوشی کا فرق ہی یہی ہے کہ اسلامی خوشی کبھی جذبات میں نہیں آتی ہے اور عقل پہ غالب نہیں ہوتی ہے، یعنی کبھی بھی عقل سے باہر کام نہیں ہوتا. لہٰذا خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں کہ جو دل چاہے کر لیں. جو اسلامی رولز ہیں وہ سارے رولز اس خوشی کے لیے بھی ہیں. بہت اچھی چیز ہے محفل، کریے، کثرت سے کریے. مد اہل بیت جتنی انسان کر سکتا ہو کرے، کم ہے. اہل بیت کے واقعات اور فضائل بیان جتنا انسان کر سکتا ہو کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایسے بیان کرے کہ خود اہل بیت بھی اس سے خوش ہوں. ایسے میں بہت ساری چیزیں، کبھی بھی اسلام کے خلاف بات نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو منشا اسلام، جو مقصد اسلام ہے، اس کے خلاف بات نہ ہو. جو اسلام کے رولز ہیں، جو قانون ہیں، وہ نہ ٹوٹنے پائیں. خاص کر کے ایک چیز جس پوائنٹ پہ ہم آپ کی توجہ دلا کے اور بات کو ختم کریں کہ خاص کر کے جب ہمارے یہ بچے یا جو بھی اگر کوئی کلام پڑھ رہے ہیں تو پہلے یا تو خود اس کو دیکھ لیں کہ اسلام کے جو مقصد و منشا ہے اس کے خلاف تو نہیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو الحمدللہ بامبے میں بہت سے علماء موجود ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ دیکھیں یہ کلام پڑھنا چاہتے ہیں، کیا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں؟ کلام ہے، ایک شاعر کا کہا ہوا ہے، غلطی سب سے ممکن ہے. قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام ہے، ممکن ہے، پوچھ لینے میں کوئی مشکل بھی نہیں. جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس کو جاننے والوں سے پوچھ لیں، تاکہ محفل ہماری تبلیغات کا، ہمارے اسلام کی طرف دعوت کا مرکز بن جائے اور بہترین کیفیت کے ساتھ ہماری محفلیں ہوں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ جو دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. بار اللہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. بار اللہ جن کے شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار اللہ جو امتحانات مشغول ان کو کامیابی عطا فرما. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.